حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان پہ عمل کریں۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی خاموشی سے بیٹھے ہیں، میں ایک شخص کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ درود شریف پڑھنے کا ہے۔ درود شریف کے حوالے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف، حضور کے قول، حضور کی ایک بات سماعت فرمائیں۔ کوئی بات نہیں، کھیلنے دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ غریبوں کے 4 پیسوں کے بھلے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضور کے نعت کی برکت ہے۔ شعرا اور خطبہ کی وجہ سے کچھ غریبوں کی دکانوں میں برکتوں کے جام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میری بات کو بیٹھے بیٹھے سن لیں، اور میں گزارش کروں گا، مائک بہت اچھا ہے، اور بس آپ جسے کھڑے ہیں جگہ ہو تو بیٹھ جائیں۔ بس 12:30 بج رہے ہیں۔ میں نے غلام ربانی بھائی سے اس شک پر کہا کہ میں بہت مغرب بعد اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد بیٹھ کے بولنے کی عادت ہے۔ مجھے اتنا بڑا خطیب نہیں کہ مجھے آپ رات میں 12 بجے 1 بجے بلائیں۔ ہوں تو 30 سال کا پرانا میرا رابطہ ہے مائک سے، لیکن تھوڑی سی خاموشی سے باتیں کرتا ہوں، اور دیر تک بیٹھنے کے لیے جسمانی طور پر دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک درد ہے جو بیان کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہوں۔ پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بن جا رہا ہوں، کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر آپ کے شہر میں آیا ہوں، بہت سارے جلسوں کی دعوتیں مجھے ملتی ہیں۔ میرا اپنا علاقہ ہے یہ، جھارکھنڈ اور بہار کا کچھ علاقہ۔ میں جس زمین کو بہت ہی محبت کے ساتھ بوسہ دیتا ہوں، لیکن مزاج میں تھوڑی سی خاموشی ہے، اس لیے بہت کم دعوتیں قبول کر پاتا ہوں۔ آج کچھ اتنے مضبوط لوگ درمیان میں تھے کہ میں ان کی باتوں کی دہلیز پر میں نے اپنی گردن کو جھکائی۔ آنے کا بڑا فائدہ ہوا کہ کمیٹی میں ایسے مخلص لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ میرے بڑے بھائی ذوالقرنین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ادارہ، ان کے ادارے کے اساتذہ، صدر بزم علامہ جمال الدین صاحب قبلہ، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن آنکھوں نے حضور مفتی اعظم عالم کو دیکھا، ان کی خدمت کی، حضور سرکار تحسین ملت کی خدمت کی، علامہ ابوالکلام نوری شاہ صاحب قبلہ۔ یہ شعر حقیقت ہے کہ خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم، خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم، تمہارے ساتھ ہی جاؤں میں جنت مفتی اعظم۔ خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم، تمہارے ساتھ ہی جاؤں میں جنت مفتی اعظم۔ یہ پڑھے لکھے ہی کیا، ان پڑھ بھی پڑھ لے جس کے چہرے کو، شریعت کی ایک ایسی ہیں عبارت مفتی اعظم۔ نعرہ تکبیر، تمہارے ساتھ ہی نعرہ رسالت، جاؤں میں جنت مفتی اعظم۔ سرکار مفتی اعظم عالم اپنی زندگی میں سرکار تحسین ملت کو گلے سرسبد کہا کرتے تھے۔ فرماتے میرے خاندان کا یہ گلے سرسبد ہے۔ میں نے اس ڈیوڑی کو چوما جہاں حضور سرکار تحسین ملت آیا کرتے تھے، اور ان کی جو شہادت گاہ ہے، میں رات میں اسی علاقے میں ایک مجلس میں تھا، اور آج میں ان کی قدم گاہ کے قریب ہوں۔ باوضو چلنے کی کوشش ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اختر پرواز بھائی، کونین بھائی کی نظامت ہے۔ اب ایسے لوگوں سے کم ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور مبارک لوگ ہیں۔ عظمت بھائی سے میری زیادہ بہت پرانی دوستی نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، جو بہت پرانے لوگ ہیں ان پر یہ دوستی مگر غالب آ گئی۔ ان کی، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 1 ہفتہ پہلے، تو میں ان کی زبان سے منقبت کے کچھ شعر سن کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیا کرتا تھا، ابھی 5-6 دن پہلے اپنے گھروں میں۔ بڑے جاذب لوگ ہیں، مقناطیسی صفت کے مالک ہیں، مخلص لوگ ہیں۔ ہم بھلے ہی پرانے ہوں، لیکن ہمارے پاس گناہ زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ بھلے نئے ہوں، ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، اور ہے بھی۔ میں ان کے قریب بیٹھا ہوں، میری باتوں پر کہیں سے آپ کوئی چیخ و پکار بلند نہ کریں گے، تھوڑی سی بات سنیں گہرائی سے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اور جانے دیں، میں آج یہاں ہوں، اور کل انشاءاللہ شام کو میں غوث پاک کے شہر پہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ، بغداد شریف۔ میری شام کی فلائٹ ہے بمبئی سے۔ میں 1 دن اور زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک غوث پاک کا دربار نہ دیکھ لوں۔ سرکار مشارق و مغارب کے امام، زوج مخدوم کائنات، فاتح خیبر سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم ولادت کے موقع پر یہ جانے کی خواہش تھی۔ اب تک تو قبول ہوتی نظر آ رہی ہے، بقیہ ابھی 24 گھنٹے باقی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی حاضری کا ہم سب کو شرف عطا فرمائے. بہت جلد سے جلوس کرتا ہوں، بہت سارے پیسے ملتے ہیں، لیکن اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ بغداد کا سفر ہو جائے تو وہ پیسے اسی سفر میں استعمال میں آ جاتے ہیں. ابھی حاضر ہوا تھا، ابھی واپس آیا بغداد شریف سے نومبر کے مہینے میں، اور یہ جنوری کا مہینہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سوچتے ہیں پھر پیسے کما کے کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، پھر پیسے کیوں کماتے ہیں؟ میں بتا دوں، جب بغداد شریف آپ جائیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے، یا شیخ تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی. تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی. انشاءاللہ جو خالی کشکول ہوگا سیدنا شیخ کے روزے پہ بھرے گا. اور آپ سب مجھے اجازت دیجیے گا، آپ سب کا سلام نیاز لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سنیں حدیث شریف درود پڑھتے ہیں. پہلے بات سنیں غور سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں میدان محشر میں بلاؤں گا. تو امت مجھ سے کہے گی، یعنی آپ انشاءاللہ آپ حضور سے کہیں گے، آقا آپ کو میرے نام کی کیسے خبر، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام یہ ہے؟ حالانکہ عقیدہ علم غیب رسول کے حوالے سے وہی ہے. صوفی سلطان میں فرماتے جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. عقیدہ ہے. لیکن ایک بشری تقاضا، یہ سوال وہاں ہے، موجود ہے. حضور فرماتے میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. میری امت مجھ سے کہے گی، آقا آپ کو کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے کہ جب تو زندگی میں مجلسوں میں، مساجد میں، اپنے گھروں میں مجھ پر درود پڑھتا تھا تو فرشتے تیرا درود لے کر کے میری بارگاہ میں آتے تھے. تو درود کے بعد وہ یہ بتاتے تھے کہ آقا اس درود کو فلاں نے پڑھا ہے، یعنی میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ فرشتوں نے حضور کی بارگاہ میں نام بتایا تھا، حضور نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے پروفیسر واصف علی واصف کا ایک جملہ سنیں. صرف بیٹھے بیٹھے آپ کو سانسیں لینی ہیں تاکہ گفتگو کی آخری سرحدوں تک پہنچے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، میں شرط بول کے چپ ہو جاؤں گا، دیکھوں گا کتنے چہرے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دانا فہم زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. بولے وہ کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی درود پڑھے جو حضور کے زمانے میں. درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے، ورنہ نہیں. اس نے کہا بابا، بولے کیا؟ بولے ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، اور ہم 1400 سال کے بعد اس شہر میں، بہار میں ہیں، جھارکھنڈ میں ہیں، بنگال میں ہیں، اڑیسہ میں ہیں. ہم یہاں پر ہیں، ساہیوال میں ہیں، اور ٹٹا شریف میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور، اسلام آباد میں. ہم درود نہ پڑھیں کیونکہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. واصف علی واصف فرماتے تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. اللہ، حضور تو تیرے زمانے میں. حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے یاد کر لیں، یہ باتیں کام آئیں گی. میں بھول گیا تو مجھے یاد دلائیے. پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تمہیں حضوری کے آداب سکھاتا ہے.
یہ تمہارے شہر، تمہارے ملک سے، تمہارے صوبے سے مدینے کا جو فاصلہ ڈسٹینس ہوتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ حضور پر درود تمہیں حاضری کے آداب سکھاتا ہے، حاضر باش بنا دیتا ہے۔ دعا کرے ہماری روح کو حضور کی موجودگی کا فیض مل جائے۔ اور یہ درود شریف ہے، اور حضور کا ذکر درود میں کامل موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں صوفی صاحب نے ایک جملہ بڑا ارشاد فرمایا، حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، سونے کے قلم سے اس جملے کو لکھ سکتے ہیں، حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا شورا اور خطبہ اور نقبہ اور یہ اتنے لوگ ہیں نا ممبر شریف پہ، سنبھل جایا کریں، آپ اپنی ساری باتیں حضور کی موجودگی میں کرتے ہیں۔ مجھ سے صوفی صاحب نے کہا کہ تم بہت بولتے ہو، 8 9 10 گھنٹے بیٹھتے ہو، 11 گھنٹے اسٹیج پر، یہ بات یاد رکھنا میدان محشر میں تم سے اتنی لمبی لمبی راتوں کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ یہ لطیف ہے، یہ قیق ہے، یہ ہنسی مذاق۔ تو میں ڈر گیا، بہت رویا، اور پھر یہ تھوڑی سی باتیں نثری انداز میں ہونے لگی، جلسوں کی بھیڑ ہنگاموں سے تھوڑی سی کنارہ کشی میں نے اختیار کی، مجلسوں سے پھر جھاڑو لگاتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ لیکن گفتگو اگر کسی کام کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری ہدایت کی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں حضوری کے انداز میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضیاء قرآن کانفرنس ہے، ایک عظیم ادارہ سامنے ہے، صدر موجود ہیں، علاقے کی مبارک علماء کی نیابت کرنے والی عظیم شخصیتیں موجود ہیں، نقبہ اور شورا کرام کے، جن کے قدم کو میں چوم سکتا ہوں فخر کے ساتھ۔ یہ شورا حضرات وہ ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی پر تعریف کی ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی پر حضور کی تعریف۔ بڑی مبارک وہ مائیں ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، آج ہم ان کے قدم کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سخت سردی ہے، آپ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں اسی قرآن کی ضیاء، قرآن کی روشنی، قرآن کی روحانیت اور اس کی نورانیت کے اس میں پس منظر میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میری خواہش تھی میں حضور کی پہلی شادی کی بات کروں۔ میں ان دنوں گفتگو کر رہا ہوں حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی، النکاح من سنتی کے حوالے سے۔ پھر میں نے سوچا کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو غوث پاک کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اختر بائی کے ایک نعت کے اس شعر پر، دل بے مدعا پایا دولت ہو تو ایسی ہو، سبحان۔ بس میرے دل میں تبدیلی آئی، اللہ باذن اللہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کروں۔ ایسے بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ۔ میں جلدی مائک پر آتا ہوں، تھوڑی دیر میں آیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ریورس کریں، کیا محمد اللہ کے رسول ہیں، اونچی بولے، اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میں کرتا ہوں اسے سنانے کے لیے نہیں کرتا، یاد کرانے کے لیے کرتا ہوں۔ ذہن سے نکال دیں گے، تقریر ہوگی میں سنوں گا، ذہن یہ بنائیں کہ آج تقریر یاد کر کے جاؤں گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ جنہوں نے امی حلیمہ قبیلے بنو سعد میں صرف بچپن میں 6 مہینے بکریاں 6 سال گزارے 2 سال، یا پھر وقفے کے بعد دوسرا دور تھا حضور کی قبیلے بنو سعد میں آنے کا، اور امی حلیمہ کی شاید جو کچھ روایتیں آتی ہیں بکریوں کے چرانے کے حوالے سے، تو صرف اسی کام کے لیے آئے تھے۔ نا 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 نا، اپنی مبارک جوتیاں حضور نے خود سلی، صرف اسی کام کے لیے نہیں آئے تھے۔ یاد رکھنا وہ ایسے ویسے نہیں، وہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کو رکھنا ذہن پہ۔ پھر وہ بات عقیدتاً آئی کہ وہ تھے نہیں، ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے کا لفظ ہٹا دیجئے، جو کہتا ہے وہ تھے، وہ ہو کر کے بھی تھے ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایک بات یہ چھپی ہے کہ اگر وہ ہیں تو پھر نظر آنا چاہیے ان کے رہنے کی جگہ کیا ہوتی۔ آپ کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، نظر آ رہی ہیں، آپ سوٹر پہنے ہوئے ہیں، سردی اتنی زیادہ ہے، 5 یا 6 ڈگری کے آس پاس یہ تاپمان ہے، آپ موسم میں اس وقت گرفتار ہیں، لباس سے اندازہ لگایا جاتا ہے، تو لباس گرم ہے یہ نظر آتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں مائک بہت اچھا ہے، میرے محسنین بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں، یہ پروف لے لیجئے، ثبوت لیجئے، یہ شواہد، یہ احسان کی منزل پہ ہے، یہ دکھائی دے رہے ہے کہ نہیں؟ تو حضور اگر ہیں، محمد اللہ کے رسول اگر ہیں تو پھر نظر آنا چاہیے۔ سنیے گا، اگر محمد اللہ کے رسول ہیں
اس نظریے کے ساتھ وہ یہاں بھی ہیں تو پھر نظر آنا چاہیے ان کی منزل کیا ہے، ان کا حجرہ کیا ہے، ان کی قیام گاہ کیا ہے، حضور کے ہونے کی جگہ کیا ہے، حضور رہتے کہاں ہیں۔ جواب آیا حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتے۔ واہ 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 واہ، سنیے گا، کوئی ہنگامہ نہیں، حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتے۔ کیا فرمایا تھا شہزادے حضور محدث اعظم نے؟ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے، واہ واہ، قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے۔ کیا بات، ہاں ہاں، حضور ہیں تو نظر آنا چاہیے، کہاں ہیں حضور کی قیام گاہ، حجر خاص کیا ہے، حضور وہ کون سی جگہ جہاں رہتے ہیں، تو پتہ چلا وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ عاشق ہوتے کیسے ہیں؟ یہ بارش کے دنوں میں کیا بارش کے قطروں میں ٹپکتے ہیں، پیڑ میں پھلوں کی جگہ پہ نکلتے ہیں، زمین سے اگتے ہیں، ہوتے کیسے ہیں؟ وہ بھی ایسی ہی کسی ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں، کسی مبارک روح کی کوکھ سے پروردہ ہوتے ہیں، نشو نما ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھے حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میاں نے فرمایا تھا۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، امی جان آج تیرا بیٹا فرید اتنے اونچے اسٹیٹس پر ہے کہ جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو فرید کو دیکھتا ہے اسے سچی توبہ کی بھیک مل جاتی ہے۔ آج تیرا فرید اتنے اونچے مقام پر ہے، تو آپ کی ماں نے کہا تھا نا 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 میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، جو کمال ہے وہ میرا ہے۔ تو فرماتے بابا فرید اس میں تیرا کمال کیا ہے میری ماں؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، سوکھی روٹیاں میں کھاتا ہوں، دسترخوان کرنے والے غربا اور مساکین کو دیتا ہوں، اللہ ہو کے نعرے لگاتا ہوں، اس میں میرا کمال ہے، تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا۔ یہ کمال اس کوکھ کا ہوتا ہے، سمجھے، جس کے بارے میرے بھائی نے، دونوں بھائیوں نے خراج پیش کیا، اور ایک ایسا کلام ہے ماں کے حوالے سے، جب وہ پڑھتے ہیں نا عظمت بھائی، تو اس کلام کو سن کے جائیے گا انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ ہاں مجھے بہت ہی عزیز ہے وہ کلام، اور کلام بھی بہت عظیم ہے، لہجہ بھی بڑا ہی جاذب ہے، سبحان اللہ۔ تو سمجھ رہے ہیں حضور اپنے عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ وہ عاشق ہوتے کیسے ہیں؟ کسی مبارک تربیت گاہ کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں۔ عاشق غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، عاشقہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، بوڑھی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بوڑھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے 6 سال کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والی چونٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے پیڑ پودے بھی ہو سکتے ہیں، اور حضور سے محبت کرنے والے گھوڑے خچر گدھے بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سنیے گا غور سے، حضور سے کوئی بھی محبت کر سکتا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ پیڑ حضور کی محبت میں سجدہ کرتے ہیں، جانور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اب ثبوت کے لیے بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلے اس جلسے کے کنوینر کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی نے ایک بات فرمائی ہے، کوئی بولے گا نہیں زور سے، میری بات کو سنیں آپ، میں بس آپ کے قدموں کے نیچے ہوں پھر نکل جاؤں گا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں ایک قبرستان سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا، ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا، ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا، ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی دل کی آنکھوں کا استعمال کر کے دیکھوں اس قبر میں نور زیادہ کیوں ہے، ہر قبروں میں نور کیوں ہے۔ میں اس کے قریب گیا، بادل ہٹے تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس صاحب قبر سے کہا، سلام کر کے جواب دیا۔ اس نے پوچھا نام، میں نے کہا مجھے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا نام مشہور ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اتنی ساری قبریں ہیں، سب قبروں میں نور کیوں ہے اور تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا ان قبروں میں نور اس لیے ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے، ان قبروں میں حضور آئے تھے اس لیے نور ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا اے امام جلال الدین سیوطی بات یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عمر شریف کے، کپل شرما کے ڈرامے نہیں ہیں کہ جو آپ کو سن کر کے مزاح کے پہلو کے دامن میں رہنے کا موقع ملے۔ آپ سنیں اپنے اجداد کی، اپنے اسلاف کی داستان سنیں۔ امام سیوطی فرماتے مجھ سے قبر کے مردے نے کہا میری قبر میں نور اس لیے زیادہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔
اس لیے نور زیادہ ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا. واہ واہ واہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بول سکتے ہیں نور نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور لے کے آیا. اونچی بولے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا. نور لے کے آیا ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں اچھا تیری قبر میں نور زیادہ ہے اس لیے کہ حضور مسکرائے تھے. اب یہ بتا حضور تیری قبر میں ہی کیوں مسکرائے تھے؟ تیری ہی قبر میں کیوں مسکرائے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے امام سیوطی، میری قبر میں حضور جو مسکرائے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی. روزانہ میں جب دکان بند کرتا، بڑھاتا، شام کو شٹر بند کرتا تھا تو 1 روپے کا سکہ نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. میری قبر میں جو حضور مسکرائے اس کا بیس ریجن یہ 1 سکہ 1 روپے کا نکال کر میں ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. روزانہ 1 سکہ اس جھولے میں ڈالتا جاتا. جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو اسی پیسے کا استعمال کرتا حضور کی میلاد میں، لنگر میں، سبیل میں. یہی وجہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے 4 پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن و دماغ کو روشن و منور فرما دے. آمین کہہ دیں. آمین آمین. محبت سے آمین کہہ دیں. جزاک اللہ. آپ بیٹھے رہے تو آپ کی اس مجلس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو ملے گا، زمین پر ملے گا اور زمین کے بعد. میں نے جملہ کہا حضور سے محبت چونٹیاں بھی کرتی ہیں، ثابت کر سکتا ہوں. حضور سے محبت پیڑ پودے بھی کر سکتے ہیں، ثابت کرتا ہوں. میں نے روا روی میں یہ بھی کہہ دیا حضور سے محبت گدھے بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے بدعقیدوں جیسے. ہاں یہ تو انسانیت کے نام پہ دھبا ہے جو حضور کی توہین کرتے ہیں. میری تو گفتگو آگے کی آئے گی وہ لڑکے کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں، لڑکیاں کیسے حضور سے محبت کرتی ہیں، بوڑھے لوگ، بوڑھی عورتیں کیسی حضور سے محبت کرتے ہیں. لیکن اچانک میری زبان سے نکلا نا حضور سے گدھے بھی محبت کرتے ہیں. میں ثابت کرتا ہوں اس کو، سنیے گا بہت غور سے. کنز العلماء ارشاد فرماتے ہیں مکہ شریف کے قریب میں ایک وادی ہے جسے خیبر کہتے ہیں. خیبر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لے جا کر کے یہودیوں کے قلعے پر اٹیک کیا تھا. کافی دنوں کے بعد فتح یابی نصیب ہوئی تھی باذن اللہ. جب قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا تو بہت ساری پراپرٹی، بہت سارے پیسے، سونے چاندی کے سکے، اناج، غلے حضور کے فوجیوں کے حصے میں آئے تھے جسے مال غنیمت کہتے ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. اونچی بولیں. مال غنیمت جسے مال غنیمت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجیوں میں جب وہ پیسے، وہ سکے، وہ اناج، وہ غلے، فروٹس، میوہ جات بٹے، جانور بٹے تو حضور کے حصے میں بھی کچھ چیزیں آئی تھی. کچھ اشرفیاں، کچھ سکے اور کچھ اناج کے ساتھ ساتھ حضور کے حصے میں ایک مبارک گدھا بھی آیا. زمین بہار کی ہے اور میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں. یہ ذرا سا زمینی اتحاد قائم ہو جائے.